أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان رکھ کے اور ایزا دے کر ضائع نہ کرو، کالذی ينفق، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، اور اس پر زور کا می برسے، فترکہ صلدا، اور بالکل اس کو صاف کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ نہیں، اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس دروس کے سلسلے کی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تیسری آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ایک واضح اصول بیان کر رہے ہیں۔ اس واضح اصول کی بنیاد ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ خیرات دو، اپنے مال میں سے خرچ کرو، تو احسان کے ساتھ اور اذیت کے ساتھ اس کو ضائع مت کرو۔ احسان جتلانا، کسی کی مدد کی، کسی سفید پوش کی مدد کی، کسی رشتہ دار کی مدد کی، کسی محلے دار کی مدد کی، کسی مدرسے میں چندہ دیا، کسی خیراتی ادارے کو چندہ دیا، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ احسان جتلاتا پھر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی۔ اور دوسرا جو صدقے کو باطل کرنے کی وجہ ہے والعزا، وہ ہے کسی کو صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینا۔ احسان جتلانا اور تکلیف دینا، یہ دونوں صدقہ خیرات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مدرسہ تھا، ایک صاحب حیثیت چندہ دیا کرتے تھے۔ کسی وقت ان کی مدرسے والے سے جو منتظم تھا ناراضگی ہو گئی، اور اس کو بڑی باتیں سنائی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں وقت اتنا چندہ دیا، فلاں وقت اتنا چندہ دیا۔ انہوں نے چپ کر کے سن لیا۔ بعد میں پھر انہوں نے پکڑا رجسٹر اور اس شخص کو بٹھایا 4 بندوں میں اور کہا بھائی تو نے لگتا ہے یہ مجھے دیا تھا تو مجھ سے واپس لے لے، اور اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو پھر تجھے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ کی راہ میں دے دیا تو دے دیا، نہ اللہ کو احسان جتلایا جا سکتا ہے اور نہ جس کو دیا ہے اس کو احسان جتلانا درست ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تو آپ کو دینے والا ہے، اس کے ساتھ احسان کا کیا معاملہ، اور جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو احسان جتلانے کا کوئی معنی نہیں۔ اور تکلیف دینا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ خیرات دیں تو احسن طریقے سے دیں، باعزت طریقے سے دیں، ایسے طریقے سے مت دیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ جیسے آج کل سیٹھوں کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے در پہ لمبی لمبی قطاریں بنوا کے لوگوں کو ذلیل کر کے رسوا کر کے دیتے ہیں۔ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو چپکے سے ضرورت مند تک کی دہلیز تک پہنچائے، ان کے گھر تک پہنچائے، یہ بہترین طریقہ ہے صدقہ خیرات کرنے کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس،
اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے. ایک اور صدقے کو باطل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کوئی بھی عمل کرو تو وہ دکھلاوے کے لیے. شرک اکبر تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر در در پہ ٹھوکریں کھائیں، در در پہ سجدہ ریز ہوں اور در در سے اپنی مرادیں مانگے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ دینا اللہ کے لیے چاہیے تھا اور دینا صرف خالص نیت سے تھا اور آپ دے رہے ہیں شہرت کے لیے، ناموری کے لیے. اس کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر سے، چھوٹے شرک سے تعبیر فرمایا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا. پیچھے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ضائع مت کرو اپنے صدقات کو، اور آگے فرما رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے یہ ایسا ہی ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو. یہ بے ایمانوں کا کام ہے کہ اپنے صدقہ و خیرات کو احسان، تکلیف، ریاکاری کے لیے دیتے ہیں. پھر اللہ نے ایک مثال کے ذریعے مزید بات کو سمجھایا. اس مثال کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک پتھر ہے، اس پہ مٹی ہے اور مٹی کے اندر تھوڑی بہت صلاحیت موجود ہے کہ اس سے کوئی سبزہ اگائے. ایسے ہی صدقے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اللہ کے ہاں تم بہت اجر پاؤ، لیکن تم نے اپنے دکھلاوے کی وجہ سے اپنے اس مٹی کے اثر کو ایسے ظاہر کر دیا جیسے خوب بارش برسی اور مٹی ساری بہہ گئی، اب نرا پتھر رہ گیا، اب اس پہ کوئی ہرا بھرا نہیں ہوگا. ایسا ہی صدقہ خیرات جو ریاء الناس ہو، جو احسان جتلانے کے لیے ہو، جو تکلیف دینے کے لیے ہو، وہ ایسے ہی پتھر سے جیسے بارش برسی اور مٹی ختم ہو گئی، ایسے ہی اس صدقہ خیرات کے اثرات، فوائد اور آخرت میں انعامات ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. پھر اس کو بالکل پھر ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی. یعنی جو کچھ انہوں نے صدقہ خیرات کے نام پر، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی انعام نہیں دیں گے. یعنی ان کا سب کچھ دیا غارت جائے گا، ضائع ہو جائے گا. وجہ وہی ہے من والاذى اور ریاء الناس. اور اللہ پھر فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ سب کچھ جو کرتے ہیں باوجود ایمان کے، یہ ان کا ایسا ہی کام ہے جو ان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر کا مطلب ان کے اعمال کا ضائع ہونا ہے، اور پھر ان لوگوں کی نصیب میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.